دیوان مصطفیٰ کے دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کہ شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں شاہ عرب جہاں میں 12 ربیع الاول آقا کا نور چمکا 12 ربیع الاول آقا کا نور چمکا روح الامین آ کر کعبہ سجا رہے ہیں روح الامین آ کر اللہ اللہ روح الامین آ کر کعبہ سجا رہے ہیں روح الامین آ کر اور وہ کعبہ کیسے سجایا روح الامین نے ہم نے گھر کو سجایا ہے میلاد کے لیے جھڑیوں سے جبریل نے بھی اللہ کے گھر کو سجایا اور یہ حدیث ہے اللہ کے گھر کو سجایا اور کیسے سجایا کہ روح الامین آ کر جلنے لگا رہے ہیں روح الامین آ کر جلنے لگا رہے ہیں کعبہ سجا رہے ہیں پڑھیے جلنے لگا رہے ہیں کعبہ سجا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں دیکھو کعبہ سجا رہے ہیں کعبہ جبریل سجا رہے ہیں مگر کعبہ سجانے کا حکم کس نے دیا ہے خود خدا نے دیا ہے اور جبریل جھنڈے لگا رہے ہیں مگر جھنڈے لگانے کا حکم کس نے دیا ہے خود اللہ رب العزت نے عطا فرمایا حکم دیا ہے اور خود جھنڈے دیے ہیں کہ جا کر کعبہ کی چھت پر بھی لگا دو مشرق میں بھی لگا دو اور مغرب میں بھی لگا دو تو روح الامین آ کر کعبہ سجا رہے ہیں دیکھو جلنے لگا رہے ہیں اور دیکھا
دیکھا جو انبیاء نے سب یقین زبان بولے، دیکھا جو انبیاء نے سب یقین زبان بولے کہ سرکار آ رہے ہیں، دیکھو دیکھو سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انبیاء سرکار کی آمد کی نویدیں کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہے کہ ان سے وعدہ لیا کہ میں نبوت بھی دوں گا، رسالت دوں گا، کتاب اور علم و حکمت دوں گا، مگر میرا رسول جب آئے گا تو اس پر ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو اب کیونکہ جو انبیاء کو ایمان ملا، پھر انہیں نبوت ملی، پھر انہیں علم ملا، حکمت ملی، کتابیں ملی، تو سب میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ تو جب مصطفیٰ تشریف لائے تو اب وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ سرکار تشریف لا رہے ہیں جن کے صدقے میں ہمیں نبوت ملی، جن کے صدقے میں ہمیں نبوت ملی، ہمیں رسالت ملی، ہمیں کتابیں ملی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایمان ملا، ہمیں ایمان ملا۔ تو جب آقا کو آتا دیکھا تو سب انبیاء نے ایک دوسرے کو مبارکیں دی اور مل کر پکارے، کیسے؟ دیکھا جو انبیاء نے سب یقین زبان پکارے، دیکھا جو انبیاء نے سب یقین زبان پکارے کہ دیکھو جس کے ہم منتظر تھے وہ سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ اور یہ بہت خوبصورت بات کہ وہ وقت کے حالات ہیں جو یہاں اس شعر میں مذکور ہیں، مگر ایک جو آپ نے مشہور سنا ہوا ہے کہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، مگر جب سرور کائنات کے ہاں حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی تو آپ نے فرمایا بدأت منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ لوگ جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، پھر بیٹیاں ان کے لیے زیور اور زینت بن گئی، ان کے گھر کی زینت بن گئی۔ اب اس مفہوم کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ اور پھر یہ شعر سنے حسنی شاہ صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آمد نبی کا دیکھا عجیب منظر، یہ آمد نبی کا دیکھا عجیب منظر کہ طوفان مل کے سارے۔ اب وہ بیٹی کہہ رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے کہ جو دفنا دیا کرتے تھے اب وہ کیا کرتے ہیں؟ طوفان مل کے
سارے اب شمع جلا رہے ہیں، شمع جلا رہے ہیں، شمع جلا رہے ہیں۔ اور بہت خوبصورت مقطع ہے۔ اس سے پہلے حسنی سعیدی کا یہ شعر شاید آپ نے سنا ہو کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ اور یہ شعر ہے خاص طور پر کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جس کا لنگر کھا رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چکی چل رہی ہے اور زمانہ جس کا لنگر کھا رہا ہے۔ اب یہاں افضل صاحب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یہ شعر جب سنا اس سے پہلے توجہ ادھر نہیں جاتی تھی، بس ہم سنا دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے چکی پیسنے کے لیے کسی خادمہ کا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کیا تو آقا نے فرمایا نہیں، خادمہ نہیں رکھنی، چکی تو نے خود چلانی ہے۔ اور اس کے بدلے میں یہ تسبیحات دی جسے تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، اور ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم دل سے پڑھتے نہیں، اس لیے چکی چلتی نہیں ہے، اس لیے چکی چلتی نہیں ہے۔ کبھی یہ تسبیحات دل سے پڑھیں تو پھر یہ چکی خود بخود چلنے لگ جائے۔ ہماری حالات کی چکی ہم پس رہے ہیں نا، پھر یہ ظلم و ستم پسیں گے اگر ہم نے تسبیح کو اور اس جو تسبیحات فاطمہ ہے اسے دل سے ہم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ذہن میں یہ آیا، اچانک ذہن میں ایک بات آئی کہ رسول کائنات سے حضرت فاطمہ الزہرا نے خادمہ کی گزارش کی تو آقا نے منع فرما دیا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ فاطمہ محنت سے گھبراتی نہیں ہے، کام سے کتراتی نہیں ہے، مگر خود سوال کیا ہے ہماری آسانی کے لیے، خود سوال کیا ہماری آسانی کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے، حقیقت تک پہنچانے کے لیے کہ یہ چکی کس کی چل رہی ہے، یہ چکی کس کی چل رہی ہے۔ اور آقا نے منع فرما دیا۔ اور آقا نے منع کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ سرور کائنات جانتے تھے کہ پوری کائنات میں بلکہ تمام تر عالمین میں جو کچھ بٹتا ہے زہرا کی چکی کا صدقہ بٹتا ہے، زہرا کی چکی کا صدقہ بڑھتا ہے۔ اس لیے فرمایا نہیں، یہ چکی خادمہ نہ پیسے، اے فاطمہ خود چلا چکی کے لنگر زمانے نے کھانا ہے، کوئی اور چلائے گا تو چکی رک بھی سکتی ہے، مگر فاطمہ نے چلائی ہے یہ چکی، پھر ساری کائنات اس کا لنگر کھا رہی ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا نہیں، لنگر کائنات نے کھانا ہے، یہ تقسیم تو خود کر، تقسیم یہ لنگر خود کر۔ اور یہ پھر لنگر بٹ رہا ہے فاطمہ الزہرا کا، تو یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جس کا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جس کا لنگر کھا رہا ہے۔ اور یہاں بھی حسنی سعید صاحب نے یہ شعر بھی اسی حوالے سے، چکی کے حوالے سے لکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ زہرا کے گھر کی چکی، زہرا کی گھر کی چکی سے چل رہا ہے حسینی، زہرا کی گھر کی چکی سے چل رہا ہے حسینی، بس آلے نبی کا صدقہ، یہ آلے نبی کا صدقہ، ہم جو بھی کھا رہے ہیں، آلے نبی کا صدقہ، یہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں،
کا صدقہ اللہ اللہ آلے نبی کا صدقہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں تبھی تو دیوانے مصطفیٰ کے خوشیاں بنا رہے ہیں کہ آلے نبی کا صدقہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ آقا تشریف لا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں